دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برہم نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی، آپ کا جو میمواز ہے، اس کے آغاز میں زندگی کے بارے میں ایک پیغام دیا ہے کہ لائف از اے گریٹ اینڈ نوبل کالنگ، not a mean and groveling thing to be shuffled through as best we can, but a lofty and exalted destiny۔ یعنی زندگی ایک بہت اعلیٰ اور ایک بہت شریف اعلیٰ قسم کا پیغام ہے ہمارے واسطے۔ یہ کوئی نیچی اور ذلیل چیز نہیں ہے کہ جسے آپ جس طرح چاہیں گھسیٹ کر پوری کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک ڈیسٹینی ہے جو بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے اور بہت اعلیٰ قدر رکھتی ہے۔ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے وہ ایک انمول نعمت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور جس طرح قیمتی چیز کو استعمال کی جاتی ہے اسی طرح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی اور موت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ موت ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو موت ہے۔ ایک کی وجہ سے دوسرے کی قدر ہے، اگر ایک نہیں ہے تو دوسرے کی کوئی قیمت اور کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم لیونگ ویل اینڈ ڈائنگ ہیپی کے بارے میں بات کریں۔ زندگی اچھی طرح سے گزاریں، اور جو زندگی اچھی طرح گزارتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ تو زندگی بھی اچھی طرح گزارنا اور خوشی سے دنیا سے جانا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کے کیا راز ہے؟ ایسے کچھ راز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ زندگی میں میننگ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں موجود جو حکمت ہے، وزڈم ہے، اس وزڈم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ وزڈم ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنے آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے، اپنی عقل کو کھلا رکھنا پڑتا ہے تاکہ اپنے آس پاس کا جائزہ لے اور وہ حکمت حاصل کرے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کے واسطے یہ ممکن ہے کہ ہم فیوچر کی طرف جائیں، اپنے آپ کو اس عمر میں دیکھیں جس میں ہماری بہت بڑی عمر ہو چکی ہے، 80 سال، 90 سال، 95 سال، اور ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں کہ میں نے 80 سال 90 سال کی زندگی گزاری۔ اس وقت ہم اپنی زندگی میں کون سی چیزیں دیکھنا چاہیں گے اور کون سی چیزیں نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ تصور کریں ہماری زندگی اتنی لمبی گزر چکی ہے اور ہم اپنے ماضی کی طرف جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 80 سال 90 سال زندگی گزاری، کاش یہ چیزیں میری زندگی میں نہ ہوتی، کاش یہ چیزیں میری زندگی میں ہوتی۔ یہ بہت اہم میسج ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مرنے سے قبل، دنیا سے جانے سے قبل کون سی چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ یا دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیا سے جانے کے قریب ہیں، جنہوں نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، جو موت سے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ ہمیں زندگی کے بارے میں اور موت کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دانش یا زندگی کے بارے میں وزڈم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی عمر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، لیکن بڑی عمر میں پہنچتے پہنچتے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ مگر ایسی سچویشن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم اپنے جوانی کے دنوں میں اور اپنے
ینگ ایج کے اندر بھی وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ دانش یا زندگی کے بارے میں وزڈم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو زندگی کو جاننے کے بارے میں، زندگی کے بارے میں وزڈم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ ہمارے پاس محدود اور غیر معین وقت ہے، لمیٹڈ اینڈ انڈیفائنڈ ٹائم ہے۔ ہم جانتے ہیں ہماری زندگی محدود ہے، مگر اس محدود میں بھی ہمیں نہیں معلوم کتنی عمر ہے۔ لمیٹڈ ٹائم ہے اور انڈیفائنڈ ہے کہ یہ 5 سال ہے، 10 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، 500 سال تو نہیں ہے، یہ تو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، لمٹ ہے، مگر وہ لمٹ بھی انڈیفائنڈ ہے، اور اس انڈیفائنڈ ٹائم کے اندر، لمیٹڈ لائف کے اندر ہمارے پاس ہزاروں چوائسز ہیں۔ وہ چھوٹا سا سرمایہ وقت کا ہمارے پاس جو ہے، وہ چھوٹی سی زندگی ہمارے پاس جو، اس کے گزارنے کے چوائسز ہمارے پاس ہزاروں، اس کے لیے ہمارے پاس انتخابات ہیں۔ جو بھی ہم انتخاب کرنا چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی انجان جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں ہم پہلے کبھی نہیں گئے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں ہم سے پہلے بہت سے لوگ وہاں گئے ہیں، تو کیا یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ ان لوگوں سے جا کے بات کریں کہ بھئی آپ اس شہر میں گئے ہیں، اس ملک میں گئے ہیں، کیا کنڈیشنز ہے وہاں کے، بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں کہ ہم اپنی زندگی وہاں بہتر طور پہ گزاریں، یا کن چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کنٹری میں ہم کسی پرابلم میں نہ آ جائیں۔ تو جو لوگ ایک راستے پر سے گزرے ہیں، اگر وہ اس راستے پہ آنے والی باتوں اور آنے والی چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، نارملی ہم معلوم کرتے ہیں نا، ہم کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں جہاں ہم پہلے نہیں گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگ پہلے وہاں گئے ہیں، تو ہم میکسیمم انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان انفارمیشن کے بیسس پر ہم اپنا ڈیسیشن لیتے ہیں، ان انفارمیشن کے بیسس پر ہم اپنی تیاری کرتے ہیں۔ زندگی ہماری بالکل اسی طرح ہے۔ وہ لوگ جو ہم سے زیادہ جیے ہیں، وہ لوگ جو اس راستے پہ ہم سے ایک چند قدم زیادہ چلے ہیں، کیا ان کے پاس بیٹھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم زندگی کے بارے میں کچھ مفید انفارمیشن، کچھ مزید مفید معلومات لے سکتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں؟ اسی حوالے سے ایک ٹیم نے، 3 اسکالرس کی ایک ٹیم نے 15,000 لوگوں کو مراسلات بھیجے، لیٹرز بھیجے، ای میلز بھیجے، میسیجز بھیجے، 15,000 لوگوں کو، کہ آپ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں خوش نظر آتے ہیں، دولت مند نہیں، خوش نظر آتے ہیں، اپنے زندگی سے مطمئن ہے، ان کی زندگی میں دوسروں کو سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہمیں لگتا ہے ان میں دانش ہے، ہمیں لگتا ہے زندگی کے یہ معنی انہوں نے سیکھے ہیں، کہ آپ اپنے زندگی کے آس پاس ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے بارے میں دانش حاصل کی ہے۔ اور اس کے جواب میں ان کو جو مراسلے آئے، ان میں 400 ایسے نام ہیں جن کو لوگوں نے سجیسٹ کیے کہ آپ ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، اور ان 400 لوگوں میں سے 235 لوگوں کا انٹرویو لیا گیا۔ اس کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے ہے۔ ان کی عمر 59 سال سے لے کر 105 سال تک کی عمر ہے، قریب 60 سے لے کر 105 سال تک کی عمر کے مرد اور خواتین دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف مذاہب سے، ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، کرسچن بھی ہے، جوز بھی ہے، اور مختلف نسلوں سے، گورے بھی ہے، کالے بھی ہے، اور ایشین بھی ہے، ہر جگہ کے اس کا تعلق ہے۔ ایسے 235 لوگوں کا انہوں نے انٹرویو لیا اور ان سے زندگی کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ کے خیال میں خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ لگتا ہے لوگوں کو کہ آپ بڑے خوش ہیں، آپ کے نزدیک خوشی کا کیا معیار ہے؟ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ زندگی میں معنی کن چیزوں سے آتی ہے؟ زندگی کو میننگ فل کون سی چیزیں بناتی ہے؟
آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے کون سے کام میں اپنا وقت ضائع کیا؟ جوانی میں پتہ نہیں چلتا، بڑی عمر میں یار یہ میں نہ کرتا تو میں نے بڑا ٹائم اس کے پیچھے دیا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہے جن میں ہم اپنا وقت یا ہماری نسل اپنا وقت ضائع کر رہی ہے؟ اگر آپ کو اپنی زندگی پھر سے ملے، آج آپ 105 سال کے ہیں، 90 سال کے، 95 سال کے ہیں، آپ کو ایک دفعہ پھر سے بچپن سے یہ زندگی دی جائے تو وہ کون سا کام ہے جو آپ دوسرے طریقے سے کرنا چاہیں گے جو کہ ابھی آپ نے کیا ہے؟ وہ کون سا کام آپ کی لائف کا ہے جس کو آپ ریپیٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کو کسی اور طریقے سے کرنا چاہیں گے یا اس کو آپ کریکٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ جو اتنے خوش ہوئے تھے تو ان کی اپنی زندگی میں خوشی کا کیا راز تھا؟ ان کی زندگی وہ کون سے واقعات تھے جو ان کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے؟ اور پھر یہ کہ موت کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ موت کے بارے میں آپ کی کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے بہت سے لوگوں سے انٹرویو کیا، ان سے بڑی حکمت کی باتیں حاصل کی، مگر ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوا، جہاں ایک نتیجہ یہ پہنچا کہ بہت سے لوگ بڑی عمر میں جا کر وزڈم حاصل کرتے ہیں، ان کے نزدیک دانش ان کو حاصل ہوتی ہے، مگر کہا کہ افسوس کی بات یہ کہ ہر عمر رسیدہ آدمی دانشمند نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ بڑی عمر میں جانے کے بعد بھی تلخی ان کی زندگی میں بھری ہوتی ہے، کرٹیسزم یا ان کی زندگی میں بھری ہوتی ہے یا بڑائی ان کی زندگی میں بھری ہوتی ہے کہ یا تو وہ دنیا کے تلخ تجربات ابھی بھی ساتھ میں کیری کر رہے ہوتے ہیں یا ہر ایک کو ابھی بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے ماضی کے کچھ چیزوں کی بڑائی ابھی تک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں وہ خوشی جو حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. ان لوگوں سے بات کرنے کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے جوابات ملے اور بہت ساری وضاحتیں انہوں نے کی، مگر کہتے 5 چیزیں ایسی مشترکہ سب میں ملی. تمام لوگوں نے زندگی کے بارے میں جو باتیں بتائی، وہ کہتے 5 باتیں ایسے ملی جو ان کو ہم اگر کولیبوریٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان 5 باتوں کا 5 سیکرٹس یو مسٹ ڈسکور بیفور یو ڈائی. مرنے سے پہلے ان 5 راز کا یا ان 5 چیزوں کو ڈسکور کرنا آپ کے لائف میں بہت ضروری ہے تاکہ دنیا سے جانے سے پہلے اس میں سے کسی چیز کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی افسوس آپ کو نہ رہے. پہلا راز وہ بتاتے ہیں، ان کو نارملی سیکریٹ کہتے ہیں، ہم ان کو حکمت کہہ لیں، کوئی اور بات کہہ لیں، اہم بات ہے زندگی کے بارے میں کہ ایک بامعنی ایک میننگ فل زندگی گزارنے کے لیے پہلی چیز کہ بی ٹرو ٹو یور سیلف، اپنی ذات سے ہمیشہ سچے رہو، اپنی ذات سے ہمیشہ سچے رہو. کیا ہم اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں جس طرح مجھے اندر سے آواز آ رہی ہے یا کسی اور کے کہنے پر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ ہم زندگی بھر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور زندگی ختم ہونے کے قریب پتہ چلا کہ یار مچھلی کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، میں یہ مچھلیاں کیوں پکڑتا رہا. جسٹ امیجن ہمیں کتنا افسوس ہوگا کہ زندگی بھر فشنگ کرتے رہے اور آخر وقت پوچھے کہ یار آخر میں کیوں یہ مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تو پھر وائی آئی ایم ڈوئنگ آل دس تھنگ، کہ مجھے کرنا کچھ اور تھا اور میں کر کچھ اور رہا ہوں. ہماری زندگی ہم سے جو تقاضا کرتی ہے، ہمارا کانشنس ہم سے جو تقاضا کرتا ہے، جو زندگی ہم خود جینا چاہتے ہیں ہم وہی گزار رہے ہیں، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے پریشر میں آ کر یا سوسائٹی کے پریشر میں آ کر کسی کمپٹیشن میں آ کے کسی کو دکھاوے میں آ کر ایک بناوٹی قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. اور وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ یار ہم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا، ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. بی ٹرو ٹو یور سیلف، اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کا مقصد پہچانے. کیا میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ زندگی جاگتے ہوئے گزاریں، سوتے ہوئے نہ گزاریں. زندگی جاگتے ہوئے گزاریں. آپ دیکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں
کانشیسلی ہم اپنے اس اعمال میں انوالو ہیں اور ہم اپنے اس اعمال کے لیے ذمہ دار ہیں. کیا ہم اپنے آپ سے دیانتدار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ سے ایماندار ہیں؟ کیا میں جو چاہتا ہوں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ بی یور سیلف ہمیشہ کہا جاتا ہے، آپ جو ہیں وہ رہیں. بی یور سیلف، کسی اور کی زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرے، اپنی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے ہماری اپنی زندگی کی جو پرائرٹیز ہے، ہماری اپنی زندگی کی ترجیحات ہے، ہمیں وہ معلوم ہے. اور اگر معلوم ہے تو کیا اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اس کو پوسٹپون کیے جا رہے ہیں؟ ایک شخص نے جو اس انٹرویو میں بڑی اچھی مثال دی خود اپنی، کہ میرے ایک بس مڈل ایج کے قریب تھا تو مجھے سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا، شدید دل کا دورہ پڑا، ہاسپٹل لے گیا، کریٹیکل کنڈیشن میں مجھے لے جایا گیا ہاسپٹل، اور ڈاکٹر نے کہا 24 گھنٹے بڑے کریٹیکل ہے، اگر یہ 24 گھنٹہ گزار لیتا ہے تو پھر کچھ امید بنتی ہے. اس کریٹیکل کنڈیشن میں میں نے اشارے سے نرس سے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دو. شاید انہوں نے سمجھا کہ میں کوئی اپنا ول لکھنے والا ہوں، میں کوئی اپنی وصیت کرنے والا ہوں. کہا میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے 5 الفاظ میں نے لکھے، 5 الفاظ. یہ 5 کام مجھے کرنے ہیں اگر مجھے زندگی واپس ملی. یہ میری زندگی کے 5 اہم مقاصد ہیں جو میں نہیں کر پایا ہوں. ایک ٹرسٹ قائم کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، میری دولت شیئر کرنی، یہ کرنی ہے. 5 چیزیں میں نے نوٹ کی، مگر کہا خدا اگر یہ 24 گھنٹے میرے گزر گئے، مجھے پھر سے زندگی ملی. کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہے کہ یہ میری 5 چیزیں میری لائف کی پرائرٹی ہے تو میں کس کا انتظار کرتا ہوں؟ کسی مصیبت، کسی آفت، کسی ٹریجڈی، کسی ایکسیڈنٹ کا انتظار کیوں کرتا ہوں جو مجھے یاد دلائے بار بار کہ ہماری زندگی کی پرائرٹیز کیا ہے؟ کس کے انتظار میں؟ اور اگر یہ ہماری زندگی کی پرائرٹیز ہے تو جو ہم جی رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو، خدا نہ کرے، مولا خود فرماتے آپ کی زندگی میں سب سے اہم ذمہ داری کون سی ہے؟ ہمارے نالج میں کوئی کمی نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم ذمہ داری کون سی ہے؟ جماعت نے کیا جواب دیا؟ عبادت خدا میں. یہ تو معلوم ہے، مگر جو زندگی جی رہے ہیں دین ہم اپنے آپ سے وفادار نہیں ہیں کہ پرائرٹی میں جو چیز لکھ رہے ہیں وہ زندگی جینے میں کہیں نظر نہیں آتی. کہ یہ بات تمہارے لیے دکھ کا باعث بنے گا، یہ بات افسوس کا باعث بنے گا. جو تمہاری زندگی کی ترجیحات جسے تم سمجھتے ہو کہ مجھے ان کام کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کو جینے میں انتظار نہ کرو. کسی ایسی ٹریجڈی کا وقت کے انتظار میں نہ رہو، بڑھاپے کے انتظار میں نہ رہو جب جا کے پتہ چلے تو پھر یہ بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ اب تو اس کا وقت نہیں بچا ہے، اب اس کے وسائل نہیں بچے ہیں، اب وہ امکانات نہیں بچے ہیں. تو کہتے ہیں اپنی ذات سے سچائی کے ساتھ زندگی گزارو تو آگے چل کر تمہیں کم سے کم اس کے بارے میں افسوس کرنا پڑے گا. دوسری بات، لیو نو ریگریٹ. لیو نو ریگریٹ. زندگی کے بارے میں کوئی افسوس اپنے ساتھ نہ لے کے چلیں. اس کرسی پر بیٹھ کے آرام سے لائف کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی سچویشن میں آپ اپنے آپ کو نہ پائیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. یہ جو افسوس کا مرحلہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ ایسی کوئی بھی چیز پینڈنگ اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں کہ جس کے بارے میں آپ کو بعد میں افسوس ہو. ہلکی پھلکی زندگی اپنی لے کر چلے. اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہمیں زندگی جینے کے لیے 6 مہینے ملے ہیں، اگر ہم سے کہا جائے 6 مہینے ہماری زندگی کے ہمارے پاس ہے تو کیا کریں گے؟ وہ کون سی 5 تبدیلیاں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں لانا چاہیں گے؟
اگر ہم اس کو سیریسلی اس کو لے کے بھی 6 مہینے ہیں جینے کے، اس میں ہم کون سے 5 اہم کام کرنا چاہیں گے، تو وہ ہماری پرائرٹیز ہوگی لائف کی۔ 6 مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، گارنٹی تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے، 6 گھنٹے کی بھی نہیں ہے، 6 منٹ کی بھی نہیں ہے، 6 سیکنڈ کی بھی نہیں ہے۔ تو کہا کوئی بھی ایسا کام اتنے دیر تک التوا میں نہ چھوڑے کہ بعد میں اس کے لیے افسوس ہو۔ بھئی جوانی میں ہمارے پاس عبادت کا ٹائم نہیں ہے، تسبیح کا ٹائم نہیں ہے، جب فارغ ہوں گے تب دیکھا جائے گا، اور جب فارغ ہوتے ہیں تو کہتے کاش میں پہلے کر چکا ہوتا، تو آج میں یہ افسوس نہ کرتا کیونکہ اب میرے پاس یہ وقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، وہ کنسنٹریشن نہیں ہے، وہ بھاؤ نہیں ہے، وہ بھکتی نہیں ہے، کافی چیزیں ویسٹ ہو چکی ہے۔ کہتے ڈونٹ کیری اینی ریگریٹ وتھ یو، اپنے ساتھ کوئی بھی افسوس، کوئی ریگریٹ ساتھ لے کر نہ چلے۔ کون سا ایسا خواب ہے اپنی زندگی کا جو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ چکا ہے اسے بنانا چاہتے ہیں؟ بہت دفعہ چھوٹی سی چیز، یار میں مرنے سے پہلے اس آدمی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے کا انتظار نہ کریں، سم ٹائم اٹ از ٹو لیٹ، پھر بڑا افسوس رہتا۔ یا کاش میں اس کے پاس جا کے اس کو سوری بول دیا ہوتا، کاش میں یہ اپریسیشن کرنا تھا فلان آدمی کا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی حکمت کی باتیں ہمیں کتنے میسج دے کر جاتی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا بڑا کامیاب زندگی، ایجوکیشن میں بڑا کامیاب مقام حاصل کیا ہے، اور مینیجر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو میں گیا ہے، اور اس سارے پروسیس سے پاس ہوا۔ فائنلی جو مالک ہے کمپنی کا، اس نے انٹرویو لیا، پھر تمہارا ریکارڈ جو ہے ایجوکیشن کا ریکارڈ بڑا امپریسو ہے، آل تھرو آپ نے اتنے اچھے مارکس حاصل کیے ہیں، اسکالرشپ ملی ہے کیا تم کو ہر جگہ پہ؟ کہا نہیں، باپ بہت دولت مند ہے کہ اتنے اچھے اسکول میں پڑھایا ہے تم کو۔ باپ تو میں 1 سال کی عمر کا تھا تب مر گیا۔ تو یہ تیرے تعلیم کے اخراجات کیسے پورے ہوتے؟ میری ماں پوری کرتی ہے، میری ماں پڑھاتی ہے۔ باپ بہت پیسہ چھوڑ کر گیا ہے، ماں بہت غریب ہے، بہت غریب ہے۔ کیا کام کرتی ہے تیری ماں؟ لوگوں کے گھروں کے کپڑے دھوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی ہے۔ مالک نے پوچھا تو نے اپنے ماں کو کبھی ہیلپ کیا ہے کپڑے دھونے میں؟ میری ماں مجھ سے اچھے کپڑے دھوتی ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ کہا تیرے ہاتھ دکھا مجھے۔ بچے نے دونوں ہاتھ آگے کیے، پیارا سا، ملائم سا، ان ٹچڈ، خوبصورت ہاتھ جو کبھی کوئی مشقت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کہا بیٹا تیرا ریکارڈ بہت اچھا ہے، مگر کل تو واپس میرے پاس آنا، مگر گھر جا کر ایک کام کر، گھر جا کر ایک کام کر، اپنی ماں کا ہاتھ دھلا، صرف اپنی ماں کا ہاتھ واش کر اور کلین کر، پھر کل تو میرے پاس آنا۔ وہ گھر گیا، ماں میری نوکری آلموسٹ پکی ہے، مجھے ایک اسائنمنٹ ملا ہے، پلیز شو می یور ہینڈس، مجھے آپ کے ہاتھ دکھاؤ، مجھے آج آپ کے ہاتھ صاف کرنے کو کہا گیا۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھ دیے بچوں کو۔ ماں کے ہاتھ دیکھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ماں تیری ہاتھ کے یہ حال ہے، رنکلز پڑے ہوئے، چھالے پڑے ہوئے، اتنے زخم تیرے ہاتھ میں۔ ہاتھ دھلا رہا ہے تو ماں کی چیخیں نکل جاتی ان چھالوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ میں پڑے ہیں، جو آج تک اس کو نہیں پتا چلا کہ یہ ہاتھ ہے جس نے مجھے پڑھایا ہے۔ کما ان حالت میں تو مجھے پڑھا رہی ہے۔ یس، دس از لو، یہ محبت ہے۔ پیار سے، ملائمت سے اپنی ماں کا ہاتھ دھلاتا ہے، باقی ماندے کپڑے بھی خود دھوتا ہے، اور نیکسٹ ڈے مالک کے پاس رات کو دیر تک اپنی ماں کے ساتھ زندگی کے پرانے دنوں کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے کبھی احساس تک نہیں ہوا کہ میں اتنا بہترین رزلٹ حاصل کر رہا ہوں، میرے پیچھے کون کام کر رہا ہے، کون کام کر رہا ہے۔
صبح مالک نے پوچھا بھائی کیسا رہا تمہارا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا. کیا سیکھا تم نے؟ مجھے پتا چلا میری ماں نے کتنی مشقت کی ہے. اور کیا پتا چلا؟ مجھے پتا چلا اپریسیشن کیا ہوتا ہے. کسی کو شکریہ کہنا، کسی کے کام کی اپریسیشن کیا ہوتی ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ صرف لوگوں سے کام لینا ہی مت سیکھو، جو کام کرتے ہیں ان کو اس کام کرنے میں کتنی محنت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کی قدر کرنا سیکھو. کہا مجھے ایسا آدمی مینیجر چاہیے جو لوگوں سے صرف کام لینا نہ جانے، ان کے کام میں جو محنت ہے اس کی قدر کرنا جانے اور اس کو اپریشیٹ کرنا جانے. ہماری زندگی میں کتنے لوگوں کی کتنی مہربانیاں ہیں، کتنے لوگوں نے ہم پہ کتنے احسانات کیے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنے میں، ان کا شکریہ ادا کرنے میں دیر نہ کرے کہ بعض اوقات پھر وہ ایک افسوس اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. بعض اوقات ایک چھوٹا سا سوری بولنے سے گھر بن جاتا ہے، ایک چھوٹی سی معذرت کے الفاظ کہنے سے بڑی بڑی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے، اور ہم اس انتظار میں رہتے ہو کہ مناسب وقت آئے گا تو کہیں گے، اور پھر پتہ چلتا ہے دیر ہو چکی ہے. ریگریٹ اپنے ساتھ نہ لیں. بعض دفعہ گھر کے ممبرز گزر جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ روتے ہوئے آتے ہیں میں نے اپنی ماں کو بڑی تکلیف دی ہے، باپ کو بڑا دکھ دیا ہے میں آج کیسے اس سے معافی مانگوں؟ بھئی حیاتی میں تو بڑے ٹائم تھے تمہارے پاس، کیا ہو گیا؟ ریگریٹ، افسوس کہ ٹائم پہ نہیں کیا. کہتے ہیں یہ وہ بوجھ ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. تو کہتے ہیں زندگی اگر آرام سے ہلکی پھلکی میننگ فل لے کے چلنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا اکاؤنٹ نہ چھوڑے پیچھے کے بعد میں اس کے لیے ریگریٹ کرنا پڑے. موت کا وقت ہمارے لیے تکلیف دہ بن جائے کہ ہم یہ ایک ریگریٹ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. کہا یہ ریگریٹ اپنے ساتھ نہ لو. تیسرا راز جو زندگی میں خوشی، زندگی میں دانش، زندگی میں وزڈم اور معنی لاتے ہیں، کہتے ہیں بیکم لو. محبت بن جاؤ. محبت کرو نہیں، وہ تو محبت بن جائیں گے تو خود بخود کریں گے. سراپا محبت بن جاؤ، کیونکہ خدا کی ذات محبت ہے. کہ دیکھو محبت لینے پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم سے پیار کرے، مگر محبت دینے پر ہمارا اختیار ضرور ہے. یہ تو ہے نا. ہم لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ ہماری عزت کرے یا ہم سے پیار کرے، مگر ہم لوگوں کی عزت کر سکتے ہیں اور لوگوں سے پیار کر سکتے ہیں. کہ اپنی زندگی میں ہو سکے اتنی محبت لو. اپنے بچوں میں محبت ڈالو. اور جن گھروں میں محبت ہے، جو فیملیز اپنے گھر میں اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ان کی اولاد میں وہ محبت آتی ہے، پروان چڑھتی ہے. ورنہ محنت سے سیکھنا پڑتا ہے. جو لوگ نفرت میں زندگی گزارتے ہیں ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ بھلے لوگوں نے مجھ سے نفرت کی ہے مگر مجھے محبت دینی ہے. وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹریننگ ہوتی ہے. یہ پیغمبروں کی صفت ہوتی ہے، جن سے نفرت کی جاتی ہے، جن کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، مگر وہ خود سراپا محبت بن جاتے ہیں. کہ یہ وزڈم کی علامت ہوتی ہے. سراپا اپنے آپ کو محبت بنائے، یعنی جو بھی ہمارے قریب آئے ہم سے پیار، محبت اور شفقت لے کر جائے، یہ ہماری زندگی کے معنی ہو. ایک خاتون کہتی ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. بہت سے لوگ رشتہ دار جان پہچان والے میت میں آئے ہوئے ہیں. کہ ایک اجنبی خاتون کو جو ہم نے کبھی فیملی میں دور رشتہ داروں میں کہیں بھی اس کو نہیں دیکھا، تو ایک خاتون آ کے بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی غمگین تھی. تو کہا کہ میں جا کے اس نے پوچھنا چاہتی تھی کہ بھئی آپ میری ماں کو کیسے جانتے ہیں، یا آپ ہمارے خاندان میں ہیں، دوستوں میں ہیں، کہاں سے آپ آئے ہیں، اپنی پہچان کروائیں. تو وہ گئی اس کے پاس کہ بھئی آپ میری ماں کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ آپ اس میت میں، ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے. کہ میں نہیں جانتی تھی تمہاری ماں ہے، اور نہ مجھے اس کا نام تک معلوم ہے. کہا مجھے نہیں معلوم یہ خاتون کون تھی، میرے تو ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے.
ایک دفعہ میں بس میں جا رہی تھی تو یہ بس میں میرے ساتھ نیکسٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھی. میں بہت پریشان تھی, بہت دکھی تھی, اور میری حالت اتنی خراب اور میں اتنی ڈیسپریٹ تھی کہ میں تو گھر جا کر خودکشی کرنے والی تھی. میری حالت اتنی خراب تھی, میں زندگی سے مایوس تھی اور میں خودکشی کرنے والی تھی. یہ خاتون میرے پاس آ کے بیٹھی, ایک 15 منٹ کی ہماری بس کی رائڈ تھی. بیٹھتے اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کچھ پریشانی ہے, تو کچھ کہنا چاہتے ہو. میں نے اسے اپنے دکھ کے حال سنائے. کہا بس وہ 15-20 منٹ کے اندر اس نے زندگی کے بارے میں اور زندگی سے محبت کرنے اور اپنے آپ سے محبت کرنے, اپنی لائف کی قدر کرنے, زندگی کی قدر کرنے کے بارے میں مجھ سے ایسی پیار بھری باتیں کی ہیں کہ میں اس غلط کام سے رک کر اپنے گھر چلی گئی, اور میں نے اپنی زندگی کو پھر سے اچھی طریقے سے سنوارا. میں نے اخبار میں صرف ان کی تصویر دیکھی, مجھے تو نام بھی نہیں معلوم تھا. تصویر دیکھی کہ ان کی وفات ہو گئی ہے, تو یہ میری ایک محسن ہے, اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے, اس لیے میں اس کی فنرل میں, اس کی میت میں آئی. کہا آپ کی ماں سراپا محبت تھی. جو شخص سر سے پاؤں تک محبت دینے کے لیے اگر ہم تیار ہیں, محبت کنڈیشنل نہیں ہوتی, انکنڈیشنل لو جسے کہتے ہیں. خدا نے ہر انسان کے اندر اس کا بہت بڑا خزانہ رکھا ہے, بس ہم تیار ہو کہ ہم اس کو شیئر کریں. ہمیں اللہ نے جو دیا ہے پیار, محبت, شفقت, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, یہ ہمارے اختیار میں ہے. اور جو بھی ہمارے قریب آئے, یہ خوشبو ہم سے لے کر جائے, یہ ہماری زندگی کو میننگ فل بناتی ہے, بامعنی بناتی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھروں کی چیزوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا, گھر والوں کے مقابلے میں اپنے چیزوں سے میری محبت زیادہ تھی. اور یہ تو آئے دن ہمیں ہمارے گھر میں اس کا تجربہ ہوتا ہے. چیزوں کی وجہ سے بچوں کو مارتے ہیں, چیزوں کی وجہ سے گھر والوں سے تعلقات خراب ہوتے. کس نے میرے اس چیز کو ہاتھ لگایا, کس نے میرے کپڑے کو ہاتھ لگایا, کس نے یہ کرسی یہاں سے ہٹایا. بچوں پہ ہم بہت دفعہ کتنا تشدد کرتے ہیں, صرف ایک وجہ سے, چیزوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. ہم بچوں کو ڈیمیج کرنے کو تیار ہوتے ہیں, چیزوں کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتے. صحیح بات ہے نا. چیزوں کو پیار کرتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں کہ میری چیزوں کیوں ہاتھ لگایا. کہتا ہے آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں, چیزوں کی وجہ سے دوسروں سے پیاروں سے نفرت کرتا تھا, آج میں ہاسپس میں ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے سہارے کی ضرورت ہے. نہ میری BMW میرے پیچھے آتی ہے, نہ میرا مکان, نہ میرا فرنیچر, یہ کوئی مجھے دیکھنے نہیں آتے, میرے اپنے آتے ہیں, وہ لوگ جن سے میں نفرت کرتا تھا, میرے فیملی والے. مجھے آج پتا چلتا ہے کہ these things are absolutely nothing. چیزیں کیا ہیں؟ محبت کا رشتہ سب سے قیمتی چیز ہے. کہ میں افسوس اس وقت ہوتا اس جگہ پہ جا کے مجھے کہ میں کیا کرتا تھا. کہتے یہ غلطیاں ہم سے نہ ہو, چیزیں آخر چیزیں ہیں, انسان انسان ہے, روحیں روحیں ہیں. کہا محبت سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. محبت ہے تو سب کچھ ہے. کہا یہ محبت کے جو ہمارے رشتے ہیں, ان محبت کے رشتوں کی قدر کریں, یہ زندگی بھر ہماری زندگی کو ہری بھری رکھتے ہیں, آخری عمر میں بھی ہمارے ساتھ یہ محبت رہتی ہے. چوتھی بات جو اس نے بتائی ان لوگوں نے, لیو دا مومنٹ, لیو دا مومنٹ. جس لمحے میں ہے اس لمحے میں زندگی گزاریں, نہ ماضی میں زندگی گزاریں نہ مستقبل میں زندگی گزاریں. ماضی گزر گیا ہے, اب کچھ بھی نہیں ہے. مستقبل پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے. کہتے ہیں آپ اپنی ماضی کی یاد میں اپنا حال بگاڑ سکتے ہیں, اپنے مستقبل کے خوف میں اپنا حال بگاڑ سکتے ہیں. کہا زندگی جیو, اپنے حال پہ جیو. جو لمحہ خدا نے تمہیں دیا ہے, ہر لمحے کی قدر کرو, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک اور لمحہ اس کے بعد آنے والا ہے یا نہیں, ملنے والا ہے یا نہیں. ہر لمحے کی زندگی میں قدر ہونی چاہیے. ایک بزرگ کہتا ہے, بڑی عمر ہو چکی ہے, جب بھی میں سن سیٹ دیکھتا ہوں, کوئی اچھا سا پروگرام دیکھتا ہوں, بہت انجوائے کرتا ہوں, بہت انجوائے کرتا ہوں, اور خوب روتا بھی ہوں ساتھ. ایک ایک سین کو انجوائے کرتا ہوں, بہت خوش ہوتا ہوں, مگر روتا بھی ہوں ساتھ ساتھ.
کہ کہیں یہ میرا آخری سین نہ ہو، یہ میری آخری غروب آفتاب نہ ہو، یہ میری آخری صبح نہ ہو. کہتے ہیں ہر لمحے کو اسی طرح گزارو کہ دوسری بار شاید نہیں ملے گی. مولانا حاضر امام کا فرمان ہے کہ ہر دفعہ جب آپ گھڑی کو دیکھتے ہیں، ایک سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی سے 1 سیکنڈ 1 منٹ کم ہو گیا. اور آپ میں سے جو کہتے ہیں کہ میں اس کام کو کل کروں گا، تو کل جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کون جانتا ہے، کل کبھی نہیں آتی. مولا نے فرمایا. آپ میں سے جو کہتے ہیں کہ میں اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، مولا نے فرمایا کبھی بھی بوڑھے نہیں ہیں آپ، اتنے بوڑھے کبھی بھی نہیں ہیں. ایوری ڈے آف دا لائف شوڈ بی لیوڈ. زندگی کے ہر دن کو جینا چاہیے، زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے. ہر صبح ہر شام اس دن اور اس لمحے کا شکر کرنا چاہیے کہ خدایا تو نے آج کا دن مجھے دیا ہے. ہر صبح اٹھ کر ایک کمیونیکیٹ کرے اپنے رب کے ساتھ، خدایا تو نے آج کا دن یہ لمحہ مجھے دیا ہے، اس سے میں تیری مرضی کے مطابق استعمال کروں اور یہ میرے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے. کہتے ہر لمحہ ہر گھڑی میں زندگی گزاریں اور اس کو قدر کریں اور مستقبل کا انتظار نہ کریں. یہ کام میں کل کروں گا، فلاں ایکٹیویٹی کل کے لیے پوسٹپون کرتا ہوں. خاص طور پر جو لائف کی پرائیورٹیز ہے اس کو مستقبل کی طرف پوسٹپون نہ کریں، کیونکہ وہ بہت ہی بری عادت ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید اس کے لیے ہمیں سوائے افسوس کرنے کے اور کوئی بھی چیز نہ رہے. تو ماضی پر ہمارا اختیار نہیں ہے، ماضی گزر گیا. مستقبل پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ بھی پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے. ہمارا اختیار جو بھی ہے یہی ایک پل ہے جو اپنے ہاتھ میں ہے، اس کی قدر کریں. اس کو کیسے استعمال کرنا اس کا ہمارے پاس چوائس ہے، اس چوائس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور 5واں راز انہوں نے کہا گیو مور دین یو ٹیک. جو آپ لیتے ہیں اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. یعنی لینے کی تمنا سب کو ہوتی ہے، کہا لینے میں، جمع کرنے میں، ایکیومولیٹ کرنے میں خوشی نہیں ہے، دینے میں خوشی ہے، شیئر کرنے میں خوشی ہے. دوسروں کی زندگیاں بنانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، صرف پیسہ ہی نہیں ہے جو شیئر کیا جاتا ہے. نالج شیئر ہوتا ہے، ٹائم شیئر ہوتا ہے، پیار محبت، اچھی باتیں، اچھے خیالات، مسکراہٹ سے کسی کے سامنے دیکھنا، کہ یہ ساری چیزیں ہماری دولت ہے، شیئر ہوتی ہے. ہمیں نہیں معلوم اس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہے. آپ کسی دکھی کو گلے بھی لگا لیتے ہیں تو اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ بہت بڑی دولت ہمارے پاس ہے. اس لیے لینے پر ہم اختیار نہیں رکھتے. ہمیں کیا ملے کتنا ملے وہ ہمارا چوائس نہیں ہے، مگر ہمیں کیا دینا اور کتنا دینا اس پہ ہمیں چوائس ہے، اور دینے میں ہی خوشی ہے. اس مہینے کا ریڈرز ڈائجسٹ دسمبر مہینے کا آپ ضرور دیکھیے گا. اس میں ایک آرٹیکل ہے نتھنگ بٹ جوائے، نتھنگ بٹ جوائے، پیج نمبر 116 پر یہ آرٹیکل ہے. آسٹریا کا ایک شخص ہے، ملٹی ملینر آدمی، اپنی ساری دولت صرف اتنی جتنی اس کو ضرورت ہے، مہینے میں $2,500 اس کو خرچے کا مل جائے گا، مجھے جینے کے لیے کافی ہے، میں کافی بوجھ لے کے پھرتا ہوں. بہت بڑی دولت اس نے شیئر کر دی، لوگوں کو دے دی، کہا مجھ سے یہ نہیں سنبھالا جاتا، یہ بڑا بوجھ مل گیا میرے اوپر. اور جب وہ دے چکا تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو جیسے میں قید سے آزاد ہوا ہوں، میں قید سے آزاد ہوا ہوں. کہتے نتھنگ بٹ جوائے، اب میرے پاس کچھ نہیں مگر خوشی ہے، ہیپینس ہے، دینے کی خوشی. اس لیے کہتے ہیں لینے میں، جمع کرنے میں، ایکیومولیٹ کرنے میں خوشی نہیں ہے. بہت کچھ انسان جمع کرتا ہے. مولا نے اپنے آپ بیتی میں میموارز میں پچھلے جامع میں مولا نے فرمایا، دولت کے بارے میں مولا بات کر رہے تھے، وہاں مولا اینڈریو کارنیگی کو کوٹ کر کے فرماتے کہ اینڈریو کارنیگی کہہ گیا ہے کہ man who dies rich dies disgraced. ایک انسان جو امیر مرتا ہے وہ ذلیل موت مرتا ہے. A man who dies rich dies disgraced. ایک شخص جو دولت مند مرتا ہے وہ ذلت کی موت مرتا ہے. مولانا فرمایا I would add to that. میں اس میں اضافہ کروں گا. A man who lives rich lives disgraced.
ایک انسان جو امیری کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، لیوش زندگی گزارتا ہے، وہ ذلیل زندگی گزارتا ہے. اور اس کی مثالیں آپ کو آس پاس ملے گی. جو کہتے ہیں دولت کا ایک ولگر ڈسپلے آف ویلتھ آپ کو ملے گی. پیسہ ہے تو اس کا ڈسپلے بھی اتنا، کہتے ہیں یہ بہت برا لگتا ہے، ایک ذلیل قسم کی حرکت ہے. مولا نے فرمایا کیپ واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسس. رکھو جتنا تمہیں چاہیے، تمہارے لیے ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ تم لوگوں میں شیئر کرو. تو اپنے بچوں کو بھی صرف لینا نہیں، دینا سکھائیں، جنروسٹی سکھائیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا سکھائیں. کینیڈا میں وینکوور میں ایک جگہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، سال میں ایک دفعہ بہت زیادہ سالمن مچھلیاں وہاں آتی ہے. پرانے زمانے میں ایک باپ اپنے بچوں کو لے کر وہاں مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا، اور سال میں جب یہ سیزن آتی نارملی وہ ایک ناؤ لے کے جاتے اور مچھلیاں پکڑ کے چلے آتے، مگر جب یہ سیزن ہوتی اور بہت زیادہ مچھلیاں کنارے پہ آتی تو بچوں کو لالچ ہوتا کہ ڈیڈی گھر جاتے ہیں اس ناؤ کو خالی کر کے واپس چلتے ہیں، ایک دفعہ اور بھرتے ہیں، 2-3 دفعہ بھرتے ہیں. تو وہ کہتے کہ ہمارے ڈیڈی ہم سے کہتے تھے کہ نہیں، بہت ہم کو جتنی ضرورت تھی ہم نے لے لیا ہے. بیچنے کے واسطے بھی ہے، اپنے کھانے کے لیے بھی ہے، دوسروں کے واسطے بھی چھوڑنا چاہیے. دوسرے بھی مچھلی پکڑنے جاتے ہیں. یہ وزڈم ہے. کامرس کی مارکیٹ میں جا کے بات کریں گے تو بولیں گے بیوقوف قسم کا انسان ہے، اس کو پتہ نہیں پیسے کیسے بنائی جاتی ہے. تو ہم ایک کامرشل مینٹلٹی کی بات نہیں کرتے ہیں، کارپوریٹ مینٹلٹی کی بات نہیں کرتے ہیں، وزڈم کی بات کرتے ہیں. وزڈم کی. کارپوریٹ فیلڈ میں رہنے والے آدمی اپنے اربوں اور خربوں کی دولت شیئر کرتے ہیں اور وہ ہیپینس حاصل کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ میں کتنی بیکار فضول قسم کی زندگیاں گزار رہا تھا. آپ یہ آرٹیکل ضرور پڑھیے گا، اس میں ہمارے ماڈرن لیونگ کے حوالے سے کافی اہم میسیجز ہیں، وزڈم کے میسیجز ہیں کہ صرف ایکیومولیٹ کرنا، دولت کمانا سب کچھ نہیں ہے. جتنا ہم لیتے ہیں لوگوں سے، اس سے زیادہ دینا اور اس سے زیادہ شیئر کرنا ہم سب کے واسطے بہت ضروری ہے. کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے زندگی میں خوشی لاتی ہے. آخر 2 بات یہ عرض کرتے ہیں اس میں کہ صرف علم کافی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں تمباکو نوشی صحت خراب کرتی ہے، گٹکا صحت خراب کرتی ہے، شراب صحت خراب کرتی ہے، دولت میں کوئی خوشی نہیں ہے، شیئرنگ میں خوشی ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ نالج، کیا اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں؟ جو نالج ہمارے پاس ہے اگر اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے تو کہا وہ نالج فضول ہے. میں جانتا ہوں سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، مگر میں پیتا ہوں تو تمہارے جاننے کا فائدہ کیا ہوا؟ تمہارے جاننے کا نہ جاننے کا کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے بات. جسٹ نالج از ناٹ امپورٹنٹ انلیس اٹ از ایکٹڈ اپون. جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے. تو جو کچھ کہتے ہم نے یہاں بتایا ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے. اور جس چیز پر ہم فوکس کرتے ہیں وہ چیزیں ہماری لائف کا حصہ بن جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے مطابق زندگی گزاریں تو اس کے لیے کوئی ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہیں ہم آج ہی ابھی سوچیں گے یار فائن کل سے میں ایسا کرتا ہوں. ایسے جوش سے یہ باتیں نہیں بنتی ہے. جوش میں کیے جانے والے جو ہمارے عزم ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. اس میں بھی وزڈم چاہیے. ایک ایک کر کے کوئی ایک چیز لیں اس پہ فوکس کرے، کوئی ایک اخلاق لیں. فائن شیئرنگ کے بات کریں. بھئی میں اپنی زندگی میں شیئرنگ کو اپنانا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. روزانہ جس طرح ہم ایک ریچول کرتے ہیں، صبح اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اپنی لائف کے کچھ اہم چیزوں کو ایک رسم کے ذریعے حصہ بناتے ہیں. ان چیزوں میں سے کسی ایک کو ایک خاص رسم کے ذریعہ چلو بھئی اپنی دعا پڑھتے ہوئے، اپنی تسبیح پڑھتے ہوئے ہم یاد کریں کہ یا مولا میں اس پرنسپل پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری زندگی کا حصہ بنا. تو ایک ریچول کے ذریعے سے ہماری زندگی کا حصہ بنتا ہے. جو چیز زندگی کا حصہ بنتی ہے پھر اسے سیکھنے میں ٹائم نہیں لگتا. ہم اپنی مادری زبان جتنے بھی لوگ بولتے ہیں
ہم اردو بول رہے ہیں یا کچھی بول رہے ہیں یا گجراتی بول رہے ہیں یا جو بھی زبان بولتے ہیں، اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے کہیں بھی نہیں گئے ہیں، گھر میں ہی سیکھا ہے۔ مادری زبان کی کوئی فارمل ٹیچنگ نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں ہوتی، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ چلنے کے لیے بچے کو کسی اسکول میں جانا نہیں پڑتا، کوئی بھی بچہ چلنے کے لیے اسکول نہیں جاتا ہے، وہ خود بخود گھر میں لوگوں کے ساتھ خود بخود چلنا سیکھنا دوڑنا سیکھ جاتا ہے۔ کہا یہ چیزیں جس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، خود بخود ہماری زندگی میں آتا ہے، اور یہ ویلیوز ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ موت کے لیے تیاری کریں۔ بہت عجیب سا جملہ لگتا ہے، بہت ڈپریسنگ جملہ لگتا ہے لوگوں کو، یہ کیا موت کی باتیں کرتے ہیں، موت کی تیاری کریں۔ ہم کتنی غیر یقینی چیزوں کے واسطے تیاریاں کرتے ہیں۔ ایک ٹریولنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو فلان انشورنس کراؤ نے، فلان کراؤ نے، فلان ویکسینیشن لگاؤ، بھائی یہ کریڈٹ کارڈ بھی رکھ لو، یہ کریڈٹ کارڈ بھی رکھ لو، یہ میڈیسن بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ ہو جائے تو ممکن ہے اس میں سے 90% چیزوں کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، مگر ہم کتنی تیاری رکھتے ہیں۔ غیر یقینی، ہمیں معلوم ہے کہ شاید ضرورت پڑ جائے، شاید نہ پڑ جائے، مگر ایک چیز تو یقینی ہے، موت تو یقینی ہے نا، کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں، کوئی شک ہے کہ شاید آئے شاید نہ آئے، اس میں شاید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کا حصہ ہے تو اس کی پریپریشن، جب بہت سی اتنی غیر یقینی چیزوں کے لیے بھائی چھتری لے لو، شاید بارش آئے شاید نہ بھی آئے، مگر موت تو آنی ہی آنی ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی میں ہمیں جانا ہے جو ڈیپینڈ کرے گی ہمارے اس زندگی کے ہمارے کام کاج کے اوپر۔ تو کیوں اس کی تیاری نہیں چاہیے ہمیں؟ کیوں اس کے نام سے ہم گھبراتے ہیں یا ڈرتے ہیں، یا اسے ہم کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے درمیان اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بھئی جب زندگی، پیدائش، برتھ، ڈیتھ کے بغیر برتھ کا ورڈ یوز لیس ہے۔ برتھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اگر ڈیتھ نہ ہو۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ڈیتھ ڈے بھی ہوتا ہے لوگوں کا، جو نارملی مناتے نہیں ہیں مگر ہوتا ہے وہ بھی۔ تو برتھ اینڈ ڈیتھ ساتھ میں، لائف اینڈ ڈیتھ ساتھ میں ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں ہے۔ دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن ہے۔ تو موت زندگی سے الگ نہیں، زندگی کا حصہ ہے، اور یہ زندگی موت کے اس سفر، دوسرے سفر کی تیاری ہے۔ تو جو دانش مند ہے، علم پہ عمل کرتے ہیں، وزڈم پہ عمل کرتے ہیں، زندگی جیتے ہیں اور جی کے جاتے ہیں، وہ موت کو بھی اتنے خوشی سے اپناتے ہیں جس طرح وہ دانش مندی سے یہ زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ تو جینے والے موت سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، جنہوں نے زندگی جی نہیں ہے جس طرح کے جینی چاہیے، تو وہ لوگ پھر موت سے پریشان ہوتے، موت سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے اٹ از نیور لیٹ ٹو اسٹارٹ، دیر نہیں ہوئی ہے، جہاں بھی ہے کسی بھی ایک اچھے پرنسپل سے اپنے لائف کو شروع کریں، اینڈ بی ٹرو ٹو یور سیلف۔ اپنے آپ سے پوچھیں اکیلے میں بیٹھ کر میڈیٹیشن میں، میری زندگی کیا ہے، مجھے کس کے لیے بنایا گیا ہے، کیا پرپس ہے؟ اگر اس وقت مجھے بلایا جائے تو میں کس طرح اپنے جج کروں گا اپنی لائف کو، میں نے اپنی لائف کیسے گزاری؟ بس ان پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ باقی کمپیریزن، کمپٹیشن، پرائڈ، یہ ساری چیزیں فضول، بیکار، ہمارے لیے ریگریٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب کو ادھر ہی چھوڑیں، اور جو وزڈم ہے لائف کی، ان کے مطابق اپنی زندگی جیے، تاکہ زندگی بھی بامانی ہو، اور نشان مرد مومن بات تو گویم چون مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ نشان مرد مومن بات تو گویم، مرد مومن کی نشانی تجھے بتاتا ہوں، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست، موت آتی ہے تو اس کی لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ ایک نئی زندگی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔
خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کو ایک بامانی زندگی گزارنے کی سمجھ عطا کرے، مولگہ جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دلدار، اللہم صلی علی محمد۔